7 قسمیں ہیں، اور 4 تو وہی ہے، فرض، واجب، سنت، نفل، اور 3 اس کے ساتھ یہی ملاتے ہیں، تحریم، حرمت، اور کراہت اور اباحت، کراہت اور اباحت۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ فرض کے لغت میں بہت سارے معنی آتے ہیں۔ فرض بمعنی تقدیر کی بھی آتا ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ فرض بمعنی انزال کی بھی آتا ہے، نازل کرنا، ان الذی فرض علیک القرآن، فرض انزل علیک۔ اور فرض بمعنی بیان کے لیے بھی آتا ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ تو بینہ کے معنی میں ہے، بیان کرنا۔ تو فرض بہت سارے معنی کے لیے لغت میں آتا ہے۔ اصطلاح میں فرض کہتے ہیں ایسے دلیل کو کہتے ہیں، اس حکم شرعی کو کہتے ہیں کہ جس کا وجوب ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ فرض ما ثبت وجوبہ بدلیل لا شبہۃ فیہ۔ فرض اس حکم شرعی کو کہتے ہیں کہ جو ایسے دلیل سے ثابت، اس کا وجوب بمعنی لزوم، اس کا لزوم ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ ما ثبت وجوبہ، ما ثبت وجوبہ، جس کا وجوب ثابت ہو، اس سے مراد لزوم ہے۔ فرض کا حکم یہ ہے، فرض کا حکم یہ ہے کہ اللزوم علما و تصدیقا بالقلب، عقیدہ رکھنا اس پر لازم ہے، قطعی طور پر عقیدہ رکھنا لازم، اور دل سے تصدیق کرنا بھی لازم ہے، دل سے تصدیق کرنا بھی لازم ہے، اور عمل سے بدن سے عمل کرنا بھی لازم ہے، بدن سے عمل کرنا اس پر لازم ہے۔ اللزوم علما و تصدیقا بالقلب وعملا بالبدن، وعملا بالبدن، قطعی طور پر اس پر عقیدہ رکھنا لازم ہے، اور دل سے تصدیق کرنا بھی لازم ہے۔ یہ دل سے تصدیق کرنا یہ خاص ہے، اور قطعی طور پر عقیدہ رکھنا یہ عام ہے۔ قطعی طور پر اس پر عقیدہ رکھنا یہ عام ہے۔ قطعی طور پر عقیدہ اعتقاد ہو لیکن دل سے تصدیق نہ کرے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ قطعی طور پر عقیدہ ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کر رہا تو مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ تصدیق قلبی خاص ہے، اور قطعی عقیدہ رکھنا، اعتقاد قطعی کا ہونا یہ عام ہے، اور ہر خاص کے اندر عام ہوتا ہے، لیکن ہر عام کے اندر خاص کا ہونا ضروری۔ اس لیے جو بھی قطعی طور پر عقیدہ رکھے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دل سے تصدیق بھی کرتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ دل سے تصدیق بھی کرتا ہو۔ اس لیے تصدیق، عقیدہ قطعی طور پر عقیدہ رکھنا بھی لازم، اور دل سے تصدیق کرنا بھی لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا قطعی عقیدہ تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، رسول ہیں، قطعی طور پر عقیدہ تھا ان کا، جانتے تھے، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے۔ یہ جانتے تھے کہ ہیں نبی، لیکن یہ کہنا کہ اب مجھ پر ایمان لایا جائے اور میں رسول ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ رسول ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں رسول ہوں، میرے تصدیق ہو، تو یہ نہیں مانتے۔ تو سارے اکثر مشرکین کو پتہ تھا ان کو، لیکن نہیں تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اور اسی کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ مشرکین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا ہی جانتے ہیں جیسے کہ اپنے اولاد کو
جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، جیسے کہ اپنے بچوں کے جاننے میں ان کو شک و شبہ نہیں، پکا عقیدہ ہے کہ یہ میرے ہی بچے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے میں بھی ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے، نہیں، ان کو پکا اعتقاد تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن تصدیق نہیں کرتے۔ معلوم ہو قطعی عقیدہ اور ہونے کے باوجود بھی مومن نہیں تھے، مومن نہیں تھے۔ اس لیے فرض وہ ہے، فرض کا حکم یہ ہے اللزوم علما، اس پر قطعی طور پر عقیدہ رکھنا، اور وہ تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرنا، وہ عملا بالبدن، اور اس کا تعلق اگر عمل سے ہو تو پھر بدن سے اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ چونکہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، اس پر قطعی طور پر عقیدہ رکھنا فرض ہے، اس لیے یکفر جاحدھا، اس کے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ یہ عقیدے پر تفریح ہے کہ اگر کوئی عقیدہ نہ رکھے، اس کا انکار کر لے، نہیں مانتا حج کو، نہیں مانتا زکوٰۃ کو، نہیں مانتا نماز کو، تو پھر اس کا منکر، اس کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا، کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اور بدن سے عمل کرنا لازم ہے، لہذا اگر کوئی بغیر عذر کے اس پر عمل کرنا چھوڑ دے تو یفسق تارکہ، اس فرض کے چھوڑنے والے کی تفسیق کی جائے گی، اس کو فسق کی طرف منسوب کیا جائے گا، بلا عذر چھوڑنے والے کو، بلا عذر چھوڑنے والے کو۔ لیکن عذر کی بنیاد پر چھوڑ دے، اگر عذر کی بنیاد پر چھوڑ دے تو پھر اس کو فسق کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ دوسری قسم ہے واجب۔ واجب لغت میں یا تو وجبتن سے ماخوذ ہے، وجبتن بمعنی ساقط ہونا یا ساقط کرنا، اسقاط کے معنی میں، تو پھر واجب کو واجب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ عقیدے کے لازم ہونے کو ساقط کر دیتا ہے، اس لیے کہ واجب پر عقیدہ رکھنا لازم نہیں ہوتا، یہ عقیدے کو لازم کرنے سے ساقط کر دیتا ہے، اس لیے واجب کو واجب کہتے ہیں، اس لیے کہ واجب ماخوذ ہے وجبتن سے، بمعنی ساقط کرنا، گرنا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُمْ، یہ وجبت بمعنی وجبتن سے ہے، ایسا قطت، جب یہ لوگ گر پڑے، گر جائے، جنوبہم ان کے پہلو گر جائے، یعنی یہ لوگ گرے، جب وہ لوگ گر پڑے، گر جائے، یا یہ وجبن سے ہے، ماخوذ ہے، اور وجبن کا معنی ہے المضطرب والمتردد، جس میں تردد ہو، المضطرب جس میں تردد ہو، والمتردد، تو واجب کو بھی پھر واجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تردد ہے، اس لیے کہ ایسی دلیل سے ثابت ہوتی ہے جس میں شبہ ہو، جس میں کیا ہوتی ہے، شبہ ہوتی ہے، اس لیے واجب کو واجب کہتے ہیں، چونکہ یہ وجبن سے ماخوذ ہے، اور یا یہ وجوب سے ماخوذ ہے، اور وجوب بمعنی لزوم کے ہے، تو واجب کو بھی واجب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس پر عمل کرنا لازم ہے، فرض کی طرح۔ تو واجب لغت میں یا تو وجبتن سے ہے، یا یہ وجبن سے ہے، اور یا یہ وجوبن سے ہے۔ اصطلاح میں واجب کہتے ہیں ما ثبت وجوبہ بدلیل فیہ شبہۃ، اس حکم شرعی کو کہتے ہیں کہ جو ایسی دلیل سے ثابت ہو، جس کا وجوب ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس میں شبہ ہو، جس میں کیا ہو، شبہ ہو، جس میں شبہ ہو ایسی دلیل سے ثابت ہو۔ وہ شبہ یا تو ثبوت میں ہوگا، وہ شبہ یا تو ثبوت میں ہوگا، جیسے کہ خبر واحد میں شبہ ہے، ہم تک پہنچنے میں شبہ ہے راویوں کے اعتبار سے، یا اس کی دلالت میں شبہ ہو، اس کی دلالت میں کیا ہوگا، شبہ ہوگا، اپنے مدلول پر دلالت کرنے میں یہ اس میں ظنی ہوگا، قطعی نہیں ہوگا، اس میں شبہ ہے، جیسے کہ کتاب اللہ کا وہ عام المخصوص منہ البعض، جس عام میں سے ایک مرتبہ تخصیص ہو جائے تو اب وہ قطعی باقی نہیں رہتی، ظنی ہو جاتی ہے، اور ظنی و دلالت ہو جاتی ہے، اپنے مدلول پر دلالت کرنے میں قطعی نہیں، اس لیے شبہ ہے۔
یا کتاب اللہ کا جو مؤول ہو، کتاب اللہ کا مؤول ہو، کتاب اللہ کا مؤول اس میں بھی کیا ہے؟ شبہ ہے. اور عام مخصوص منہ البعض، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ شبہ ہوتا ہے. اور اسی طرح کتاب اللہ کا مجمل، کیونکہ مجمل میں بھی ابہام ہوتا ہے اس لیے اس میں بھی شبہ ہے. تو یہ ہے تو قرآن مجید کی آیات ہیں، لیکن قطعی ثبوت ہے، منکر کافر ہے، لیکن قطعی دلالہ نہیں ہے، اپنے معنی اور مدلول پر قطعی نہیں ہے. اس لیے قطعی ثبوت ہے لیکن قطعی دلالہ نہیں بلکہ ظنی دلالہ ہے. یہ ہے واجب کہ جس کا وجوب ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ ہے. واجب کا حکم یہ ہے اللزوم عملا بالبدن لا علما علی الیقین. وجوب کا حکم یہ ہے کہ بدن سے اس پر عمل کرنا لازم ہے فرض کی طرح، لیکن یقین کے طریقے پر اس پر عقیدہ رکھنا لازم نہیں ہے. عقیدہ علم یقینی نہیں ہے. جب علم یقین نہیں ہے تو یقینی طور پر اس پر عقیدہ رکھنا لازم نہیں ہے. جب عقیدہ لازم نہیں ہے تو لا یکفر جاحدہ، اس کے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، منکر کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، چونکہ اس پر عقیدہ یقینی طور پر علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی. اس لیے یقینی طور پر عقیدہ لازم نہیں تو منکر کافر بھی نہیں. وَيُفَسَّقُ تَارِكُهُ، اور اس کے انکار کرنے و چھوڑنے والے کو فسق کی طرف منسوب کیا جائے گا اذا استخف بأخبار الآحاد، کہ جب وہ اخبار احاد پر عمل کرنے کو لازم نہ سمجھے، خبر روایت پر عمل کرنے کو لازم نہ سمجھے تو یفسق تارکہ، خبر روایت پر عمل کو لازم نہ سمجھنے والا چونکہ خبر روایت کو چھوڑنے والا ہے، اس لیے اس کو فسق کی طرف منسوب کیا جائے گا اور فاسق کہا جائے گا. یہاں لفظ آ گیا اذا استخف باخبار الاحاد. استخفاف ویسے لغت میں کہتے ہیں، استخفاف لغت میں کہتے ہیں تحقیر کرنا، حقیر سمجھنا. تو اس معنی میں اگر لغوی معنی میں لے لیا جائے تو پھر اس کا معنی ہے، پھر اس کا یفسق نہیں ہوگا بلکہ یکفر ہوگا. جو دین کے چھوٹے سے حکم کی بھی اگر ہلکا اور گھٹیا اور حقیر سمجھے تو وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے، چاہے وہ ادنا درجے کا مستحب شے ہی کیوں نہ ہو. تحقیر حلال نہیں ہے، اس لیے منکر کافر ہوگا. اور توہین کرنے والا، حقیر سمجھنے والا کسی حکم شرعی کا، وہ کافر ہے. یہاں استخف ہمارا لغوی نہیں بلکہ فقہا کی اصطلاح میں مراد ہے کہ اس پر عمل کو لازم نہ سمجھے، خبر واحد پر عمل کو لازم نہ سمجھے، اس لیے یفسق تارکہ کہا. وگرنہ خیال کرنا لغوی معنی میں استخفاف بمعنی اہانت کے ہے، تحقیر کے ہے. اسی وجہ سے شارحین نے کہا کہ اگر توہین کر لے تو پھر کافر ہے، حقیر سمجھے کافر ہے، لیکن اگر اس پر عمل کو لازم نہ سمجھے اور یہ کہے کہ خبر واحد پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہے. شارح کہتے ہیں رہا تعویل کرنے والا، تو تعویل کرنے جو متأول ہے، تعویل کرنے والا ہے، وہ تعویل کرنے والا وہ فاسق بھی نہیں، وہ فاسق بھی. اگر کوئی خبر واحد میں تعویل کر کے یہ کہے کہ آپ کی یہ خبر واحد جو آپ پیش کر رہے ہو اپنے عمل پر، اپنے عقیدے پر، یہ خبر واحد تو دوسرے حدیثوں کے، یہ خبر واحد تو ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس نے فلاں راوی ہے اور فلاں راویوں نے، محدثین نے ان پر جرح کی ہے، ان کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. اگر ضعف کا سہارا لے کر وہ اس پر تنقید کر کے خبر واحد پر عمل چھوڑ دے، یا یہ کہے کہ آپ کی یہ خبر واحد نصوص کے مخالف ہے، نصوص کے مخالف ہے، جیسے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، احناف اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ فقرؤ ما تیسر من القرآن کے مخالف ہے، اس لیے ہم
اس روایت سے خبر واحد سے ہم سورہ فاتحہ کو فرض قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ کتاب اللہ کے خاص کے خلاف ہے، کتاب اللہ کے خاص کے ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس پر فاتحہ کو فرض نہیں قرار دے سکتے۔ ہاں واجب ہے، تو ہم عمل چھوڑ نہیں رہے، ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن جو خبر واحد پر بالکلیہ عمل ترک کر دے، خبر واحد کو چھوڑ دے، نصوص کے مخالف جان کر عمل چھوڑ دے، تو وہ بھی فاسق نہیں ہے، وہ بھی فاسق نہیں ہے، تعویل کر رہا ہے۔ اور تعویل اگر وہ ان کو پتہ ہے کہ چونکہ معاملہ باطنی ہے، اس لیے اگر تحقیق اور تدقیق کی وجہ سے وہ یہ تعویل کر رہا ہے، رسوخیت کی بنیاد پر کر رہا ہے، تو پھر یہ متعول فاسق بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر ضد و عناد ہے تو پھر ظاہر بات ہے بہانے ڈھونڈ رہے خبر واحد کو چھوڑنے کے لیے، پھر تو فاسق ہوگا، کیونکہ تحقیق نہیں ہے پھر، بلکہ ضد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ظاہر بات اس کے خلاف والی روایت پر عمل کرے گا، اس کو چھوڑے گا تو اجتہاد ہے نا۔ اب اگر اجتہاد خطا ہے تو ایک نیکی تو ہے، اور اگر اجتہاد درست ہے تو فلہو اجران، 2 اجر ملیں گے۔ تیسری قسم ہے سنت۔ جی تکرار زور کو کر لیتے ہیں، زور کے بھی نہیں ہوا۔ اتنا آسان سبق ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو کتاب میں فصل فی العزیمت والرخصت، یہ فصل عزیمت اور رخصت کے بیان میں ہے۔ وہی فی احکام الشرع، اور عزیمت شریعت کے احکامات میں اسم نام ہے لما، اس حکم شرعی کا، وہ اصل منہا کہ جو ان میں سے اصل ہو، غیر متعلق بالعوارض جو عوارض کے متعلق نہ ہو۔ دوسری قسم والرخصت، اور رخصت اسم نام ہے لما ان احکام شرعیہ کا، بنی علی اعذار العباد جو بندوں کے عذروں پر مبنی ہو۔ والعزیمت اقسام اربعۃ، عزیمت کی 4 قسمیں ہیں، فرض، واجب، سنت اور نفل۔ فالفرض جو فرض ہے، ما وہ حکم شرعی ہے، ثبت وجوبہ بدلیل لا شبہۃ فیہ، جس کا وجوب یعنی لزوم ثابت ہو ایسی دلیل سے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں، نہ ثبوت میں اور نہ دلالت میں، کوئی شبہ نہیں ہے نہ ثبوت میں اور نہ ہی دلالت کرنے میں۔ وہ حکم ہو، اس فرض کا حکم ہے، اللزوم علما و تصدیقاً بالقلب و عملا بالبدن، عقیدہ رکھنا لازم ہے، اور دل سے تصدیق کرنا اور بدن سے عمل کرنا یہ لازم ہے۔ حتیٰ یکفر جاحدہ، یہاں تک کہ اس کے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ یہ تفریح ہے عقیدے پر، اللزوم علما و تصدیقاً بالقلب پر۔ ویفسق تارکہ بلا عذر، اور بغیر کسی عذر کے اس کے چھوڑنے والے کو فسق کی طرف منسوب کیا جائے گا، یہ تفریح ہے وعملا بالبدن پر۔ الواجب والواجب، اور واجب ما وہ حکم شرعی ہے، ثبت وجوبہ بدلیل فیہ شبہۃ، جو ایسی دلیل سے جس کا وجوب ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس میں شبہ ہو، جس میں شبہ ہے، وہ حکم ہو، اور اس کا حکم ہے واجب کا، اللزوم عملا بالبدن، بدن سے اس پر عمل کا لازم ہونا، لا علما علی الیقین، نہ کہ یقینی طور پر اس پر عقیدہ رکھنا۔ حتی لا یکفر جاحدہ، یہاں تک کہ اس کے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ ویفسق تارکہ اذا استخف باخبار الاحاد، اور اگر وہ اخبار احاد پر عمل کو لازم نہ سمجھے تو اس کے چھوڑنے والے کو فسق کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ وہ اما متعولا، رہا تعویل کرنے والا، تعویل کر کے خبر واحد پر عمل کو چھوڑنے والا، فلا
اے فلا یفسق تارکہ، تو پھر اس تعویل کر کے اس کو چھوڑنے والے کو فسق کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ جاؤ بھائی، مرضی ہے آپ کی۔